محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا۔ ان گنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبے میں جس عنوان سے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے معرفت الہی۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں بیان کی جائیں، جس انداز میں بیان کی جائیں، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، ہم اور آپ کی زندگی کا مقصد متعین ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کی تخلیق میں نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ تو ہم اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے۔ اب ایک انسان کی جو زندگی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے قیمتی ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بندگی کا رنگ جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر وہ انسان اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب ہوگا، خوشنما ہوگا۔ تو ہم اور آپ کی زندگی اللہ رب العالمین کی بندگی کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہے۔ اب جو ہم اور آپ کی پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اللہ کی نگاہ میں قیمتی بنائیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں خوشنما بنائیں، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کی معرفت کو حاصل کریں، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت اس کے یہاں پر ہے ہی نہیں، تو پھر وہ عبادت کس کی کرے گا؟ وہ عبادت کس کی کرے گا؟ اور اگر کسی انسان کے یہاں اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی پہچان ادھوری ہے تو پھر اس کی عبادت بھی محدود ہوگی۔ اللہ رب العالمین کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ صحیح راہ سے ہٹ جائے اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر پائے۔ تو اس لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی پہچان حاصل کریں، اور اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی پہچان جس قدر گہری ہوگی، اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ بھی اسی قدر گہرا ہوگا، کیونکہ ایمان رب کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھے گا، اور جتنی کم معرفت ہوگی ہمارا ایمان اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ تم میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں،
اللہ رب العالمین کا تقوی رکھنے والا ہوں، اور میں ہی تمہیں سب سے زیادہ، اور میں ہی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی معرفت کو اللہ کے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو جس قدر معرفت ہمیں اللہ رب العالمین کی ہوگی، اسی قدر ہمارا ایمان زیادہ ہوگا، اسی قدر ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ جڑیں گے، اور اللہ اور انسان کا جو تعلق ہے وہ اسی قدر مضبوط ہوگا۔ دیکھیے انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ انسان کی قیادت کرتے ہیں، اسی طرح انسان کی رہنمائی اور انسان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر اللہ کی معرفت کا جذبہ پیدا ہو، اللہ رب العالمین کی معرفت کی پہچان کا جذبہ پیدا ہو، تو جس درجے کی معرفت ہوگی اسی درجے کی محبت، اسی درجے کا خوف اللہ رب العالمین کا ہوگا، اور امید کا جو رشتہ ہے وہ بھی مکمل ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں تو وہ کیسے اپنے رب سے محبت کرے گا، کیسے اس کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائے گا، اور جو امید کا رشتہ ہے وہ کیسے مکمل ہوگا؟ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ رب العالمین غفور ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے رب کے بارے میں یہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا بھی ہے، اللہ رب العالمین معاف بھی کرنے والا ہے، تو پھر ایک انسان اپنے رب سے امید کا رشتہ کیسے پال سکتا ہے؟ اس کے اندر جو امید کا رشتہ ہونا چاہیے، اگر وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو امید کا رشتہ ایک انسان کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے محبت کی بات ہے، اگر ایک انسان کسی کو جانتا ہی نہیں تو کیا وہ اس سے محبت کرے گا؟ وہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانتا تو اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر ہم صحیح انداز سے اللہ رب العالمین کو جانیں گے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں گے، تو پھر ایک انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ رب العالمین کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کو، جب ان کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت آئی، جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچان لیا کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کیا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے، تو دیکھیے صحابہ کرام نے دنیا بھر کی پریشانیوں کو برداشت کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت داخل ہو چکی تھی، اللہ رب العالمین کی محبت داخل ہو چکی تھی۔ وہ پہچان چکے تھے کہ ہمارا پروردگار یہ ہے، ہمارے پروردگار کی عظمت اور شان یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی کو، اسی طرح سے اور دیگر صحابہ کرام کو، کہ کس طرح سے انہوں نے جب اللہ رب العالمین کو پہچانا، جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو شان ہے، وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، تو دنیا بھر کی جو مصیبتیں ہو سکتی تھی ان کو برداشت کرنا بلال حبشی نے گوارا کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا گوارا نہیں کیا۔ تو ہمارے اندر جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت ہوگی، جس قدر پہچان ہوگی، اسی قدر ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہوں گے، اسی قدر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے گناہ کیا، اگر ہم سے غلطیاں ہوئی، تو ان غلطیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سزا بھی دینے والا ہے۔ اگر ہمیں یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے تو ہم جتنے چاہیں گناہ کرتے رہیں، جتنے چاہیں ظلم کرتے رہیں، جتنی چاہیں خطائیں کرتے رہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ ہماری غلطیوں کی بنیاد پر ہمیں سزا سے بھی دوچار کر سکتا ہے، ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ جب ایک انسان پہچانے گا تو اس کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو برائیوں سے، اسی طرح سے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو محترم حضرات، یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو پھر جا کر ایک انسان کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔
یعنی محبت، خوف اللہ رب العالمین کا اور جو امید کا رشتہ ہے، جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر جا کر ایک انسان کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعمال کی ترغیب دیتے تو آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعمال کی ترغیب دیتے کہ تمہیں یہ عمل کرنا چاہیے، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معرفت کو جوڑ دیتے ہیں۔ ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اعمال پر ابھار رہے ہیں کہ تمہیں اپنے مہمان کی عزت کرنی ہے، لیکن اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ کی معرفت کو جوڑ دیا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح سے آگے کہا کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اس کو ستائے نہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بدسلوکی نہ کرے، اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موقع پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر ابھارتے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی معرفت کو جوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ ہمارا اللہ رب العالمین سے جو رشتہ ہے اس معرفت کی بنیاد پر اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور ہم اور زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں۔ تو محترم حضرات، اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے حاصل کریں، اللہ رب العالمین کو کیسے جانیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم دو طریقے سے اللہ رب العالمین کی معرفت کو، اللہ رب العالمین کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اس کی ذات، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کن کمالات اور کن خوبیوں سے وابستہ ہے، ہم سب سے پہلے اس چیز کو جانیں۔ اس چیز کے لیے ہمیں کس چیز کا سہارا لینا پڑے گا؟ ہمیں اللہ رب العالمین کی جو اسماء ہیں، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو جانیں اور سمجھیں۔ اور اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے مکمل طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے۔ مکمل طریقے سے قرآن کریم میں ہم اور آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے اچھے انداز سے اپنے رب کی معرفت اس حوالے سے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، بڑے اچھے انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن کریم میں بڑی ہی مشہور آیت ہے، ہم بارہا سنتے ہوں گے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ بڑی مشہور آیت ہے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اپنی ذات کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں تعارف پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہی معبود ہے۔ الملک القدوس السلام، جو بادشاہ ہے، قدوس اور مکمل پاک و صاف ہے۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، نگہبان ہے، اقتدار والا ہے، غالب ہے، پاورفل ہے، زور آور ہے۔ المتکبر، اور بڑی شان والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے۔ آگے کہا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح سے الباری، جو وجود میں لانے والا ہے، المصور، جو صورتیں بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنى، اور اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔
تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنا کس انداز سے تعارف کرایا. اللہ کون ہے؟ جو بادشاہ ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ رب العالمین. القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اس میں کتنی صفات کا اللہ رب العالمین نے اپنی کتنی صفات کا تذکرہ کیا. تو ہم اس آیت کریمہ ہی سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پہچان سکتے ہیں. اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں کہ معبود کیسا ہونا چاہیے. معبود کیسا ہو، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے معبود کے اندر، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا. آپ آیت الکرسی پڑھتے جائیے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کون ہے اللہ؟ جو حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. قیوم، جو تھامنے والا ہے، جو ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یہ ایک معبود کی کوالٹی ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. اگر کسی کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، تو وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے پروردگار کی عظمت ہے، ہمارے اس رب کی عظمت ہے جس کی بندگی کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، جس کے آگے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. نیند تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو اونگ سے بھی پاک کر لیا کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی پروردگار کا ہے. یہ ہمارے رب کی عظمت ہے، یہ ہمارے رب کا تعارف ہے جو اللہ رب العالمین پیش کر رہا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. وہ خواہ وہ ڈھکی ہو چھپی ہو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین اور آسمان کو محیط ہے، اس سے وسیع ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے. آپ سورہ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ معبود کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، معبود کون ہو سکتا ہے. تو ہم اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. کیسے پہچاننا ہے؟ میں نے بتایا کہ ہمیں اس کے اسماء کو پڑھنا پڑے گا، اس کی جو صفات ہے اس کی جانکاری حاصل کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہمیں مکمل طریقے سے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی. ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں، اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے. اگر ہم اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکا رہے ہیں تو کیوں جھکا رہے ہیں؟ وہ کتنی خوبیوں کا مالک ہے، اس کی شان اور شوکت کیا ہے، ہم جانتے ہی نہیں. اگر کہیں پر کچھ غیر مسلم ہوں، ہم اور آپ میں سے کسی سے کہہ دیا جائے کہ ان غیر مسلموں کے سامنے اپنے رب کا تعارف 5 منٹ کے لیے پیش کرنا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اپنے رب کا تعارف 5 منٹ کے لیے پیش کر سکتا ہے. ورنہ اکثریت ایسی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو جانتی ہی نہیں. وہ ان غیر مسلمین کے سامنے اپنے رب کا تعارف پیش کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کی عظمت کو جانیں، اس کی شان کو جانیں. تو ایک پہلا طریقہ میں نے بتایا کہ ہم اس کے اسماء کو جانیں، اس کے اسماء کو پڑھیں اور اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں. اسی طرح سے جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی آیات میں غور کرنا، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور کرنا اور جو اس کی مخلوقات ہے اس کے اندر غور کرنا. تو آپ کو اپنے رب کی عظمت سمجھ میں آئے گی. جو رب کا تعارف ہے، جو رب کی معرفت ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر آئے گی. لیکن ہم اس چیز کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے خود اس سلسلے میں ہم اور آپ کو تاکید کی ہے کہ تم رب کی آیات میں غور و فکر کرو، جو رب کی نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کرو. جسے اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ جو یقین رکھنے والے ہیں. جو یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. آگے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری ذات کے اندر بھی اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں.
اگر ایک انسان اپنی ہی ذات کو پڑھنے لگے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا رب کون ہے، سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا رب کون ہے اور میرے رب کی شان کیا ہے، میرے رب کی عظمت کیا ہے۔ آگے کہا فلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تمہیں دیکھنا چاہیے زمین میں اللہ رب العالمین کی کیا نشانیاں ہیں، اور اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ تمہارے اندر اللہ نے کیا نشانیاں رکھی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ان قریب ہم اس کائنات کے اندر تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے اندر بھی، حتی یتبین لہم الحق، حتی یتبین لہم انہ الحق، اور ان کے لیے واضح ہو جائے گا، ان کے لیے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ان کا پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے؟ کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں؟ دیکھیے اللہ رب العالمین بھی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، اور ان کی ذات کے اندر بھی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، اور ان کے اوپر ایک دن یہ حق واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے، یہ جو قرآن ہے یہی حق ہے۔ اور ہم اور آپ کے لیے تاکید کی گئی کہ اگر ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، ہمارا پروردگار ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، تو ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ میرے پروردگار نے کہہ دیا تو یہی سچ ہے، یہی برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں کہا، آپ دیکھیے ہم اور آپ کا جو دماغ ہوتا ہے، اللہ نے کہا نا کہ تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ جو میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں وہ ابھی تک دماغ پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر یہ دماغ ہے کیا۔ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ کتنے زمانے سے دماغ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ابھی یعنی جو چیز ان کے سامنے ہے اس چیز کے تعلق سے وہ ابھی ریسرچ ہی نہیں کر پائے کہ آخر دماغ ہے کیا چیز، آخر دماغ ہے کیا چیز۔ اور یہ دماغ کا بنانے والا کون ہے؟ دماغ کا بنانے والا کون ہے؟ ہمارا پروردگار، جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے رب کی شان ہے، ہمارے رب کی عظمت ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے کہ آج میڈیکل جو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، جو آج آفاق میں اسی طرح سے جو دنیا بھر کی چیزیں ہیں انہوں نے ہمارے سامنے ان کو لا کر رکھ دیا ہے، لیکن ایک چیز جو دماغ ہے، جو ان کے سامنے ہے، وہ اسی کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آخر یہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے رب کی عظمت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں، بڑی مشہور آیت ہے، آپ اکثر نماز میں سنتے بھی ہوں گے، اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے کہا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، یعنی کبھی دن کبھی رات، لآیات لأولی الالباب، جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں، اسی طرح سے جو دن اور رات کا اختلاف ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ رب العالمین کا ہر حالت میں ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو یہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ان آیات میں زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے ان کو یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے، ان کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا ہے،
سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ ایک مومن کی سوچ کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لیکن آپ اگر سائنسداں کو پڑھیں گے، وہ مخلوق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، مخلوق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ چیز کیسے بنی، کیسے پیدا ہوئی۔ ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ مخلوق تک ہی رہ جاتی ہے، لیکن ایک مومن مخلوق سے اٹھ کر اپنے خالق تک پہنچتا ہے، اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جب یہ چیز ایسی ہے جو انسانوں کی عقلوں کو حیران کرنے والی ہے تو اس کا بنانے والا کیسا ہوگا۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے ان کو یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کر دیا ہے، بلکہ اس کے اندر تو نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ جب یہ چیزیں ایسی ہیں تو تو کیسا ہوگا، تیری عظمت اور تیری شان کیسی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اس کائنات کے اندر بہت ساری گلیکسیز ہیں، بہت ساری گلیکسیز ہیں، اور ہماری زمین جس گلیکسی میں آتی ہے اس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، لمبائی چوڑائی کتنی ہو سکتی ہے، سائنسدانوں نے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اور اس طرح کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گلیکسیز اس کائنات کے اندر گھوم رہی ہیں، لیکن ایک ریسرچ کرنے والا صرف مخلوق تک رہ جاتا ہے، وہ اس کے آگے نہیں سوچ پاتا کہ آخر ان کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے، ان کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کے آگے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو محترم حضرات، جب ہم کو یہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، جب ہم اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کیوں کرتے، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اپنے رب کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر ہم اپنے رب کو پہچانیں گے، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں گے، تو اسی قدر ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے گہرا ہوگا، اسی قدر ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے، برائیوں سے، اسی طرح سے برائیوں سے اور جو بھی غلط کام ہو سکتے ہیں ان سے دور ہوں گے، اچھائیوں سے قریب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، اب ہمیں کرنے کا کیا کام ہے وہ اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ باتیں تو اور بھی ہیں اللہ رب العالمین کے حوالے سے۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ملے گا جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنا تذکرہ نہ کیا ہو، اللہ رب العالمین نے اپنا بیان نہ کیا ہو۔ ہر صفحے پر اللہ رب العالمین کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، آپ سمجھ کر پڑھیے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو ضرور ملے گی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، سب سے پہلی چیز دیکھیے، اللہ رب العالمین نے بڑی اہم چیز قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ جب ایک بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی معرفت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اس دنیا میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی معرفت لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ جب وہ بچہ اللہ رب العالمین کی معرفت لے کر پیدا ہو رہا ہے تو اس فطرت کی حفاظت ہمیں سب سے پہلے کرنی ہے، اس فطرت کی حفاظت ہمیں سب سے پہلے کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب اشارہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اللہ رب العالمین کی معرفت لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں یا اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ اپنی تربیت کے نتیجے میں اس کو جو چاہے بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت پیدا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس چیز کو بچے کے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو دنیا بھر کی خرافات اس بچے کے اندر ڈال سکتے ہیں، یہ ہماری تربیت ہے۔
اگر ہماری تربیت اچھی ہے تو بچہ اچھا ہوگا، اگر ہماری تربیت غلط ہے تو اب آپ چاہیں اس کو یہودی بنا دیں، اس کو چاہیں غیر مسلم بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں، یہ اب ہماری تربیت پر موقوف ہے یہ چیز۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس فطرت کی حفاظت کرنی ہے، اس فطرت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فطرت پر پیدا کیا ہے، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، تو ان کے پاس شیاطین آتے ہیں اور ان کو ان کے دین کو اچک لے جاتے ہیں، یعنی ان سے ان کے دین کو اچک لے جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں ان شیطانوں سے بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو فطرت پر اللہ کی معرفت پر ایک بچی کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسری جو چیز آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ کو بچوں کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت اتنی کروا دینی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مانوس ہو جائے، اللہ رب العالمین سے مانوس ہو جائے، کہ اگر وہ سب سے زیادہ کسی کا جاننے والا ہے تو کس کا ہو؟ اپنے پروردگار کا، اپنے رب کا۔ لیکن آج ماحول بالکل برعکس ہو چکا ہے، ماحول بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو کچھ سکھاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اگر وہ انگلش اسکول میں جاتا ہے تو ہم اس کو انگلش سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ کچھ بولنے لگتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، انگلش ایک لینگویج ہی ہے، اس میں اتنا خوش ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح سے اور دنیا بھر کی خرافاتیں اس کو سکھائیں گے، اگر سکھائیں گے نہیں تو کیا؟ اللہ رب العالمین کی معرفت ہم نہیں سکھاتے۔ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے، ہم یہ چیزیں نہیں سکھاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے کہ بچوں کو اللہ رب العالمین کی معرفت دیتے، توحید کی باتیں بچوں کو بتاتے۔ دیکھیے ایک واقعہ میں رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ اس کو کیا سکھانا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت سکھائیں گے تو ایک بچے کا آگے چل کر کیا عقیدہ ہوگا، اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اس بچے سے پھر بعد میں کہا جائے گا، جب وہ پختگی کو پہنچ جائے گا تو وہ 10 منٹ کے آدھا گھنٹہ اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کرے گا، اللہ رب العالمین کی معرفت دے گا لوگوں کو، لیکن ہم سکھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چند کلمات تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ کیا سکھایا؟ سب سے پہلی کہ تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے، جو بچے والے ہیں، کیا ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا؟ سب سے اچھا آج سلوشن کیا ہے بچے سے چھٹکارے کا؟ موبائل لو، نکالو اور بچے کو تھما دو، تم اپنے کام میں مگن، ہم اپنے کام میں مگن، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اسی طرح سے جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اب اس میں غور کرنے کی بات ہے، ایک بچہ 5 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، وہ کیا مانگے گا اللہ سے؟ اس کی کیا خواہشیں ہوتی ہیں؟ وہ کیا چاہتا ہے اپنی زندگی میں؟ آپ نے ایک ٹرافی دے دی، وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو سکھا رہے ہیں کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اس نقطے کو؟ تاکہ اس بچے کے اندر توحید پیوست ہو جائے، وہ اپنے رب کو جان لے کہ اگر کوئی دینے والا ہے تو کون ہے؟ پروردگار ہے۔ بچے کی خواہشیں نہیں ہوتی، بچوں کے بہت بڑے ارمان نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اللہ رب العالمین کی معرفت دے۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اس کے بعد میں جو بڑی ہی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ کیا ہے؟ آخری بات کہ دنیا کے تمام لوگ
اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین فائدہ نہ پہنچانا چاہے۔ اسی طرح سے دنیا کے تمام لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت بچوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کی معلومات بچوں کے دلوں کے اندر، بچوں کے دماغوں کے اندر راسخ کرتے تھے، پیوست کرتے تھے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کریں، اور جو ہمارے بچے ہیں جو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی معرفت کو لائیں، اللہ رب العالمین کے پہچان کو لائیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے اندر اپنی معرفت کا جذبہ پیدا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔